السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم وأخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفتیں بیان کرنے والا ہوں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا۔ جب ایک بچہ کلمہ پڑھتا ہے یا کوئی غیر مسلم ایمان قبول کرتا ہے، جب تک اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام نہ آ جاوے کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ پڑھتے ہیں نا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان مؤذن صاحب دیتے ہیں، وہ اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آ جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑی چیز۔ اذان دیکھیں کہ 5 وقت ہوتی ہے، 5 وقت اللہ کا بھی نام آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو بہرحال 5 صفتیں بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف بہادر ہی نہیں، مصیبت میں، تکالیف میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے اگر کوئی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دیے کفار مکہ کو، تو پھر
دوست دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ گالیاں دی گئی، تانا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلاننگ کی گئی، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی گئی، لیکن ناکام ہو گئے، موت بھی آئی، دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کا بلاوا آیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر بھی تھے، سب سے زیادہ مصیبت اور تکالیف میں صبر کرنے والے بھی، اور سب سے زیادہ اللہ کا شکریہ کرنے والے۔ ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، اگر کوئی انسان کے ذریعے سے انسان اتنا بے وقوف ہے اور انسان یہ خیانت کرتا ہے، سمجھیے کہ جیسے ہی اس کے پاس مال و دولت آ جاوے یا پھر کوئی کام مکمل ہو جاوے تو سب سے پہلے وہ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو اس کی مدد کیا، لیکن کہا گیا کہ اس جگہ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اللہ اور بڑھا کر دے گا۔ انسان کا بھی شکریہ کرنا ہے، ایسا نہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ۔ الحمدللہ اللہ نے کہ توفیق سے ہم نے جو کام شروع کیا تھا وہ مکمل ہوا، یہ اللہ کا کرم ہوا، سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے یہ کام مکمل ہوا۔ پھر اگر کوئی انسان آپ کی مدد کیا اس کو بھی شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، بہت طرح کی ہے، آپ ان کو بھی شکریہ ادا کریں کہ بھائی آپ کے ذریعے سے بھی کام ہوا، آپ نے مدد کی، لیکن سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے مصیبت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ آج اگر انسانوں کے اوپر حالات آ جائے، پریشانیاں آ جائے تو وہ پھر اللہ کی ناشکری اور شکوہ شکایت، اللہ کی نافرمانیاں بندہ شروع کر دیتا ہے۔ جیسے پریشانیاں آتی ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، پریشانیاں آتی ہے تو وہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے جو ہے وہ شکوہ شکایت، دوسروں کے پاس کہتا ہے یہ پریشانیاں آ گئی، یہ حالات آ گئے۔ پریشانیاں آتی ہے، وقتی طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ صبر سے کام لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، انعام ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جنت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرتا ہے جو بندہ، اگر چاہے جتنے بھی حالات آ جائے وہ ان حالات کا مقابلہ کرے گا، نہ کہ ان حالات سے گھبرا کر کیا کرے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، خودکشی کر لے گا۔ ابھی افسوس کے ساتھ آپ لوگ کو بھی خبر ہوگی، اگر اخبار وغیرہ پڑھتے ہوں گے، ہمارے جھارکھنڈ ہی کے چائباسا میں کسی ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ایک مسجد کے امام صاحب تھے۔ ابھی خبر میں نے پڑھا تو بہت افسوس لگا مجھے کہ قرض کے وجہ سے وہ خودکشی کر لی۔ کیا کر لیے؟ خودکشی کر لی۔ حالانکہ پڑھے لکھے ایک امام ہوں گے، وہ حافظ قرآن ہوں گے یا عالم دین ہوں گے، خودکشی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے جتنے بھی حالات اور پریشانیاں آ جائیں۔ ان کی 3 وجہ ہے جو وہ خودکشی کی۔ پہلی چیز تو میں بتا دوں کہ چاہے جتنی بھی پریشانیاں حالات آ جائے
خودکشی کرنا نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، اطلاع دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے جو خودکشی کیا۔ جنازے کی نماز کے لیے ان کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں۔ حالانکہ مسلمان تھے، جو خودکشی کیے تھے وہ کیا مسلمان تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی منع نہیں فرمایا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھیں، منع بھی نہیں فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ فرماتے ہیں فقہاء کرام محدثین کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو جو بڑے علماء کرام مفتیان کرام ہے یا تقوی پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ، وہ جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو۔ عام مسلمان شریک ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو تقوی پرہیزگار ہے، امام اور مولانا ہے، مفتی ہے، وہ شریک نہ ہو، تاکہ ایک پیغام پہنچے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ ایک ناجائز اور حرام کام کیا۔ باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ نہیں، جنت اور جہنم کا مالک اللہ ہے۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا وہ ایک ناجائز اور حرام کام کیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے آپ خودکشی کریں گے، کل قیامت کے میدان میں اسی ذریعے سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ کوئی زہر کھا کے مرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تلوار کے ذریعے سے خودکشی کرتا ہے، کسی بھی، اسی حالت میں کل قیامت کے میدان میں اس کو اٹھایا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس حالت میں خودکشی کیا۔ اور میں نے کہا کہ خودکشی کرنا حل نہیں ہے۔ اب یہ جو خودکشی کیے تو کیا تھی وجہ؟ قرض دار تھے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ جب یہ نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بہت مایوس رہتے تھے، غم میں مبتلا تھے، کچھ سوچ میں مبتلا تھے، لیکن یہ بتا نہیں رہے تھے کسی چیز کو۔ یہاں پہ دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ ہم لوگ اماموں کو، مؤذنوں کو یا خطیبوں کو تنخواہ جو دیتے ہیں بہت کم دیتے ہیں، جس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ یہ قرض دار تھے، اب یہ سوچ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کو نماز پڑھانے میں بھی من نہیں لگ رہا تھا، لوگوں سے بات چیت نہیں کر رہے تھے، غم میں مبتلا تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک دیکھیں کہ مزدور کرنے والا 20-25 ہزار روپیہ ماہانہ کماتا ہے۔ ایک انسان کو آپ پوچھئے گا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ میری تنخواہ ہے، لیکن میرے گھر میں ضروریات پوری نہیں ہوتی، فلاں چیز کی ضروریات۔ امام مؤذن کو ہم 8,000 10,000، کہیں کہیں دیہاتوں میں 6,000، زیادہ چھلانگ مارے تو 15,000، خاص کر کے جھارکھنڈ، بہار میں اور جگہوں میں ماشاءاللہ اچھی تنخواہ بھی ہے، ممبئی وغیرہ، دہلی میں جو بڑے شہر ہیں، لیکن یہاں پہ بہت کم۔ اس کے وجہ سے بھی وہ پریشان تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ذمہ داروں کو اور عوام کو کبھی کبھی اماموں کا حال بھی پوچھنا چاہیے، ان کے گھر والوں کا بھی حال پوچھیں۔ وہ خودکشی کیے، غلط کیے، ہم بول رہے ہیں کہ وہ ناجائز اور حرام کام کیا، جبکہ ایک پڑھے لکھے تھے، اس کو اس طریقے سے حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ذمہ داران وہ عوام بھی ہے جو صرف اماموں کی غلطی کو وہ پکڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، عالم کی غلطی کو کہ کس طرح یہ ایک غلطی کرے اور ہم کو موقع مل جائے۔ لیکن اگر اسے کہا جائے کہ بھائی کبھی کبھی حال احوال گھر والوں کی، ان کی ضروریات بھی پوری کرے، تو اکثر آدمی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو پکڑ تو عوام کی بھی ہوگی، عام انسانوں کی بھی ہوگی، جس کے وجہ سے وہ خودکشی کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی امام کو، مولانا
کو اگر ہم کہیں مسجد سے ہٹاتے ہیں تو بلا وجہ ہٹا دیتے ہیں. ایک دو غلطی بھی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی، ہم فوراً اس کو ہٹا دیتے ہیں. اب اس میں لوگ جو ہے اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، ماحول بننے والا بگڑ جاتا ہے. جو نمازی کثرت کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پہ تو علماء کو بھی یہ چاہیے، مفتیان کرام کو، کہ جس جگہ سے امام کو یا خطیب کو ہٹایا گیا وہاں تحقیق کرے کہ کیا ان کی غلطی تھی یا نہیں. اگر غلطی تھی اور سارے مقتدی، ان کو اکثر مقتدی یہ کہے کہ ہاں غلطی تھی تب ہٹایا گیا، تب تو چلے، وہ الگ بات. یا پھر امام صاحب یا خطیب صاحب یا مؤذن اگر اپنے سے چھوڑ دیے وہ الگ بات. لیکن اگر ان کو سازش کے تحت اور دو چار لوگ ان کو جو ہے نکال دیے تو اس پر آپ لوگ تحقیق کریں، تحقیق کا جذبہ پیدا کریں کہ کیوں ان کو ہٹایا گیا، سوال کریں. تو اس کی بھی وجہ ہے، تو اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ کچھ حالات پر بھی روشنی ڈالنا ضروری تھا. دوسری بات، کیا میں نے عرض کیا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر. حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے. جب جا رہے تھے تو راستے میں تھکاوٹ محسوس ہوئی اور اس کے وجہ سے درخت کے سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو ان کو نیند لگ گئی، کیونکہ تھکاوٹ، لمبا سفر، اس کے وجہ سے. صحابہ کرام بھی آرام فرمانے لگے اپنی اپنی جگہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے. نیند آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ننگی تلوار بھی تھی جو سامنے رکھی ہوئی تھی. دشمن طاق میں تھا، وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس نیند میں آئے اور میں حملہ کروں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے. وہ دشمن جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار رکھی ہوئی تھی اس تلوار کو اٹھا لیتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ تلوار اٹھاتا ہے تو نیند کھل جاتی، آنکھ کھل جاتی. جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے ہیں کہ دشمن کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ بڑے زوردار سخت آواز میں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ کہ تجھے کون بچائے گا. میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں چاہوں تو تم کو، آپ کو جو ہے نام و نشان ختم کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، کسی طرح کی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈر نہیں، خوف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ بچانے والا. کون؟ اللہ. جب یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بچانے والا ہے تو تھر تھر وہ کانپنے لگتا ہے دشمن، اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے تلوار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو فوراً پکڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تجھ کو کون بچائے گا. اب تو تم نہتے ہو گئے، اب تو تم کمزور ہو گئے، اب تلوار میرے ہاتھ میں، اب بتاؤ تجھ کو کون بچائے گا. اس شخص نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارے اسلام میں حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ بے قصور کی جان لو، نہتے کی جان لو. تم نہتے ہو، کمزور ہو گئے ہو، اگر میں ابھی تمہارا نام نشان حملہ یہ کر دوں خاتمہ، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد الرسول اللہ کمزور کو مار دیا، نہتے کو قتل کر دیا.
جب یہ حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دشمن دیکھتا ہے تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں ایران جو حملہ کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بے قصوروں کو جان لے رہے ہیں ایران، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہی اسرائیل فلسطین کے بے قصوروں کو مار رہا تھا، یہی اسرائیل مسجد اقصی میں حملہ کر رہا تھا، یہی اسرائیل بے قصور ہماری ماں و بہنوں کو جیلوں کے اندر بند کر رہا تھا، یہی اسرائیل ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ اس وقت لوگ کو یہ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ بے قصوروں کو مار رہا ہے۔ آج ایران یہ ہمدردی میں کہ فلسطینیوں کو غزہ میں دیکھے کتنے بے قصوروں کو اسرائیل جو ہے مار دیا، آج جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو کچھ لوگوں کو تکلیف، لیکن بہت سارے لوگ خوش، بہت سارے لوگ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی، کچھ جو انسان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی خوش ہے کہ یہی اسرائیل تھا جو فلسطین میں جو ہے بے قصوروں کے گھروں کو برباد کر دیا، نہ جانے کتنے ہزار لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ میرے بھائیوں، کہیں کہیں پہ بہادر بننا پڑتا ہے، کہیں کہیں پہ بہادر بننا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور کو مار ڈالو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو مارنے کے لیے آئے تو آپ دفاع کریں، آپ مقابلہ کریں۔ یہ نہیں کہ سر میں ہاتھ پکڑ لیا آ جائے آپ ہمارے قتل کر دیجئے، یہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں آواز آتی ہے ڈراؤنی قسم کی۔ اس وقت چھوٹی سی بستی تھی مدینہ، آبادی ویسی نہیں تھی، اور جنگل اور صحرا تھا، جنگل ویران، آبادی چھوٹی سی تھی، اور دور دور تک جو ہے کوئی آبادی نام و نشان نہیں، بلکہ جنگل ہی جنگل دکھائی دیتا۔ اچانک ایک ڈراؤنی قسم کی آواز آتی ہے، سب لوگ ڈر کے مارے سب ایک ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں کہ آخر یہ جنگل سے آواز آ رہی ہے، کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، کوئی جانور تو نہیں آ رہا حملہ کرنے کے لیے، کوئی اور کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے۔ جب سب لوگ باہر نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تلوار لیے ہوئے آ رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں ابھی گیا تھا اور جنگل سے میں نے دیکھ کے آیا، کوئی دشمن نہیں، کوئی جانور نہیں ہے چیر پھاڑ کرنے والا، اس لیے آپ لوگ ڈرے نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اکیلے تو ساتھ میں کیا لیے ہوئے تھے؟ تلوار لیے ہوئے۔ کیا لیے ہوئے تھے؟ تلوار۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اسی لیے ایک ابھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، الحمدللہ اس بچی کا ایمان پر سلام ہے، جذبہ ہے کہ جب ان کے باپ کو، بوڑھے باپ کو کچھ شرپسند اور دشمن جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ بے عزتی کر رہے تھے، گالی دے رہے تھے۔ وہ بہن کو سلام کہ وہ فوراً لائسنس والا بندوق نکالتی ہے، ریوالور، اور بندوق نکالنے کے بعد وہ جا کر سینے پہ تان دیتی ہے بندوق، حالانکہ لائسنس والے بندوق ہے، یہ نہیں کہ غیر لائسنس۔ اب یہاں پہ کیا بات تھی کہ اس کے باپ کو جب محسوس ہوا اس بچی کو کہ میرے باپ کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور صرف گالیاں نہیں، بے عزتی نہیں، بلکہ یہ مارنے کو بھی تیار، ہاتھ اٹھانے کو بھی تیار، تو وہاں پہ کیا کہا گیا کہ اب مقابلہ کریں۔ مقابلہ، اب یہ نہیں کہ آپ لوگ سب سامان نہیں، لائسنس والا سامان، لائسنس، بغیر لائسنس نہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینے کا۔ تو یہاں وہ کیا ہے، مقابلہ کے لیے وہ بچی آگے آئی، اور الحمدللہ سب لوگ وہاں گئے، ان کی ہمت افزائی کی گئی،
اس میں غیر مسلم بھائی بھی ان کی تعریف کیے کہ یہ بچی بہت اچھا کام کی کہ باپ کو 4-5 لوگ دیکھے کہ یہ بوڑھے ہیں تو ان کو کیا کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے اور مارنے والے تھے، اس پر وہ ان کی بیٹی آگے آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر آپ کو لگے کہ دشمن کا خطرہ ہے تو اپنے لیے سامان کو مہیا کرے، لیکن کسی بے قصور کا جان نہ لے، بے قصور کا جان نہ لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایک بے قصور کا خون بہا دیے، کل قیامت کے میدان میں حدیث کے اندر ہے کہ سب سے پہلا ایک جگہ حدیث میں، دوسری جگہ تو اور بھی ہے کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن ایک جگہ ہے کہ قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے بے قصور کا خون کیوں بہایا، بے قصور کا خون کیوں بہایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت بہت تھی۔ کوئی بھی انسان مدد مانگنے کے لیے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے، نہ نہیں کہتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو دوسرے صحابی سے، دوسرے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس شخص کی مدد فرما دیتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا تو خود مدد کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا تھے، سخی تھے۔ وقت بھی ہو گیا، اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات